بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ گڈ، تمہیں واقعی میک اپ کرنا آتا ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں آتا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ باقاعدہ مٹھائی لے کر تمہارا شاگرد بن جاؤں، تم تو جنس تک تبدیل کر لیتے ہو۔ عمران نے بڑے احترام بھرے انداز میں کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے چونک کر پوچھا۔ کمال ہے، جنس تبدیل کر لی لیکن عقل وہی زنانہ ہی رہ گئی، یعنی ناقص العقل۔ ریڈ ٹی مونس ہے اور تم مذکر نظر آ رہے ہو، میک اپ ہو تو ایسا۔ کمال ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اچھا مذاق کر لیتے ہو مسٹر عمران، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج تمہارے مذاق کا آخری دن ہے۔ ریڈ ٹی نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، یعنی اس کے بعد مذاق والا رشتہ ختم؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ریڈ ٹی شاید چند لمحوں تک اس کے فکرے پر غور کرتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تو پاکیشیا سیکرٹ سروس اور عمران کے متعلق بڑی کہانیاں سنی تھیں، لیکن میرے خیال میں تم مشرقی لوگ کام کم کرتے ہو، پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہو۔ جتنی آسانی سے میں نے تم لوگوں کو ٹریس کر لیا، اس سے بھی زیادہ آسانی سے میرے آدمیوں نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ ان حالات میں تو تمہارے متعلق پھیلی ہوئی سب باتیں محض پروپیگنڈا معلوم ہوتی ہیں، ریڈ ٹی نے کہا۔ اصل میں بات اور ہے ریڈ ٹی صاحبہ، ہم سب تمہارے بارے میں سوچتے ہی رہ گئے کہ تم خوبصورت سی لڑکی ہو، لیکن ہم سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ باقاعدہ سوئمبر رچایا جائے کہ قرائے فال کس کے نام نکلتا ہے، لیکن اب تمہیں دیکھ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ خواہ مخواہ اپنا بھی اور تمہارا بھی وقت ضائع کیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم جان بوجھ کر یہاں آئے ہو؟ بہرحال ٹھیک ہے، جب تمہاری لاشیں تمہارے باس X2 کے پاس پہنچیں گی تو اسے یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم جان بوجھ کر آئے ہو یا تمہیں زبردستی لایا گیا ہے، اور میرے خیال میں تمہارے باس کے لیے تمہاری لاشیں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہوگا۔ ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تم اب اتنے بھی میک اپ میں ماہر نہیں ہو جتنے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو۔ اصل ریڈ ٹی تو برا آدمی ہے، تم شاید اس کے اسسٹنٹ وغیرہ ہوگے یا پھر جانشین ہوگے، لیکن اب اصل ریڈ ٹی کو معلوم ہوگا کہ اس کے اسسٹنٹ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے تو یقیناً وہ اپنا سر پیٹ لے گا۔ عمران نے جواب دیا۔ ریڈ ٹی کیا ہے اور اس کے کتنے روپ ہیں، یہ آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا جاسوس نہیں معلوم کر سکا، تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ بہرحال اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا انجام آ گیا ہے، ریڈ ٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ انجام کس کا قریب ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، کیا واقعی تمہارا مشن صرف رقم حاصل کرنا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس قدر کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم مشرقی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، حاتم طائی کا تعلق بھی مشرق سے ہی تھا۔ تم بازار میں کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے تو تمہیں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ رقم خیرات میں مل جاتی، عمران نے کہا۔ سنو مسٹر عمران، ریڈ ٹی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھ کے اشارے پر تمہارے ملک کی ساری دولت اس کے قدموں پر ڈھیر ہو جائے۔ اسے رقم کی نہیں، X2 کی ضرورت ہے۔ میرا مشن X2 کا خاتمہ ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ میں کتنی آسانی سے تم لوگوں کو ٹریس کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ اب تمہاری لاشیں جب X2 کے پاس پہنچیں گی تو وہ یقیناً بوکھلا کر اپنے بل سے باہر آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کا شکار آسان ہو جائے گا، ریڈ ٹی نے جواب دیا۔ کس ملک نے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب، یہ میرا جاب ہے، ریڈ ٹی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ویسے جس نے بھی تمہیں یہ مشن سونپا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے، سمجھے؟ اس نے شاید یہ سوچا ہو کہ بڑے مجرموں کی نسبت ایک گھٹیا مجرم شاید کامیاب ہو جائے۔ عمران کے لہجے میں اب چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ اوہ، تم مجھے گھٹیا مجرم کہہ رہے ہو؟ تم شاید میری نرمی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو۔ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ریڈ ٹی کس قدر شفاق ہے، ریڈ ٹی نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا۔ تم جرائم کی دنیا میں ابھی دودھ پیتے بچے ہو ریڈ ٹی، تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے مجھے اور سیکرٹ سروس کو اس قدر آسانی سے ٹریس بھی کر لیا اور یہاں اغوا بھی کر لائے، لیکن تم نہیں جانتے
کہ اگر ہم خود نہ چاہتے تو تمہارے فرشتے بھی ہمیں یہاں نہیں لا سکتے تھے۔ ہم صرف اتنا چیک کرنا چاہتے تھے کہ نوجوان بوڑھے ریڈ ٹی میں کیا فرق ہے، کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیت ہیں، اور اس کا ہم نے پتہ کر لیا ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد شائستہ تھا۔ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہارا یہ مقصد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے پاس تمہاری چیکنگ کی جدید ترین مشینیں موجود ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو سوچ لو کہ فیاض کو جو تمہارے فلیٹ کے سامنے گولی ماری گئی تو مجھے تمہارے فون کا بھی علم ہو گیا۔ اس طرح نعمانی اور چوہان جیسے ہی فلیٹ میں پہنچے ان کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہو گیا، اور جب یہ سب لوگ نعمانی چوہان جس کوٹھی سے نکلے تھے اس کی نگرانی کر رہے تھے تو ہم بہت دور ہونے کے باوجود ان کے بہت قریب تھے، اس قدر کہ یقین کر لو کہ تمہاری یہاں موجودگی کا سوائے ہمارے کسی اور کو علم نہیں ہے۔ باقی رہی جوان اور بوڑھے والی بات تو یہ میرا طریقہ کار ہے۔ ابھی تیسرا ریڈ ٹی بھی موجود ہے جو ادھیڑ عمر ہے۔ ہم تینوں کا مشن علیحدہ علیحدہ ہے اور ہم تینوں ہی اصل ریڈ ٹی ہیں۔ میرا مشن سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہے، جبکہ ادھیڑ عمر ریڈ ٹی کا مشن حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا خاتمہ ہے، اور بوڑھے ریڈ ٹی کا مشن پاکیشیا کے اہم ترین مراکز کی تباہی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے مشنوں پر کام کر رہے ہیں اور تم دیکھنا کہ ہم سب کامیاب رہیں گے، ریڈ ٹی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور تم تینوں ہی اصل ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل، 100% اصل، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی اسے 1 in 3 بھی کہا جا سکتا ہے، اور 1 man show بھی، عمران نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے بات اب اس کی سمجھ میں آئی ہو۔ جو تمہارے جی میں آئے کہہ لو، ریڈ ٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شاید عمران کی کیفیت سے لطف لے رہا تھا، لیکن تمہارے اصل مشن کا تو پھر بھی طے نہ ہوا۔ چلو مان لیا کہ تم تینوں ہی مشنوں میں کامیاب ہو جاتے ہو، تم سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیتے ہو، اور تمہارا نمبر 2 حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کا اور اولڈ مین اہم مراکز کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اس کا واسطہ احمقوں سے پڑ گیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، یہی تو ریڈ ٹی کا کمال ہے، اصل مشن کی آخری تک ہوا بھی نہیں لگنے دیتا، ریڈ ٹی نے فاتحانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ارے ہم نے تو بقول تمہارے ابھی مر جانا ہے، اگر تمہیں اس بات کا واقعی یقین ہے تو پھر یہ ہوا اگر ہمیں لگ بھی جائے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بے شک ہوا کو فی الحال بند ہی رہنے دو، میں خود ہی نکال دوں گا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا طریقہ ہے پوچھنے کا، لیکن مسٹر علی عمران تم مجھے چکر نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم درخواست کرو تو میں پھر بتا دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے باتیں کرنے سے معذور ہو جائے گی، ریڈ ٹی نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا۔ درخواست لکھ کر کرنی پڑے گی یا زبانی بھی چل جائے گی؟ میرے ہاتھ کھول دو تو لکھ کر بھی دے دوں گا، ہاتھ کھولنے والا رسک تو نہیں لیا جا سکتا، البتہ تمہاری زبان کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ سنو، اس ملک میں ریڈ ٹی کا مشن فائل SXB1 کا حصول ہے، ریڈ ٹی نے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ کون سی دکان سے ملتی ہے؟ عمران نے بڑے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ تم اس فائل کے متعلق نہیں جانتے؟ ریڈ ٹی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جانتا؟ میرا ایک دوست فائلیں تیار کرنے کا کاروبار کرتا ہے، وہ ایسے ہی نام رکھتا ہے، ریبن فائلوں کے، ST13 اور X0B1 وغیرہ وغیرہ، عمران نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا جو کر لیتے ہو، تو تمہیں واقعی علم نہیں ہے کہ یہ فائل کیسی ہے؟ ریڈ ٹی کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ بتایا تو ہے، کہو تو لکھ کر بھی دے دوں، عمران نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ریڈ ٹی نے یکلخت ایک جھٹکے سے اپنا سر دائیں طرف کو گھمایا، اور پھر چند لمحوں بعد جب اس نے دوبارہ ایک جھٹکے سے چہرہ عمران کی طرف کیا تو اس کی آنکھوں میں سے روشنی کا ایک ریلا سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ ریلا سیدھا عمران کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن میں داخل ہوا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں سورج طلوع ہو گیا ہو۔ دوسرے لمحے ریڈ ٹی کا چہرہ ایک جھٹکے سے عمران سے ہٹ کر ٹائیگر کی طرف مڑ گیا، اور ٹائیگر کا جسم یکلخت کانپنے لگا۔ ریڈ ٹی اسی طرح چند لمحوں کے لیے اپنا چہرہ ہر ممبر کی طرف گھماتا اور پھر مزید گھما دیتا، جس ممبر کے سامنے اس کا چہرہ ہوتا اس کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگ جاتا، جب ریڈ ٹی کا چہرہ ہٹ جاتا تو وہ نارمل ہو جاتا۔ عمران بڑی دلچسپ نظروں سے ریڈ ٹی کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ آخری ممبر کو دیکھنے کے بعد ریڈ ٹی نے یکلخت ایک زوردار جھٹکے سے اپنا چہرہ دوبارہ بائیں طرف کو موڑا، اور پھر جب اس کا چہرہ دوبارہ عمران کی طرف مڑا تو وہ بالکل نارمل آدمی تھا، البتہ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر قدرے مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ فائل کا پتہ لگ گیا؟ ویسے لیزر ایکس ریز کا یہ استعمال
वाकई दिलचस्प है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम लेज़र एक्स के बारे में जानते हो? रेड टी इस बार वाकई हैरत से उछल पड़ा। अभी ये इब्तदाई स्टेज है, इसलिए तुम्हें बार बार आंखों को के कोनों में फिट लाइंस को झटके से ऑन ऑफ करना पड़ता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, इसका मतलब है तुम जितने अहमक नजर आते हो इतने हो नहीं। रेड टी ने होंठ भींचते हुए कहा। अब इसकी आंखों से नरमी के आसार यकलख्त गायब हो गए थे। खुदा तुम्हारा भला करे। यही बात तुम जूलिया को अगर समझा सको तो इससे बहुतों का अरे सॉरी मेरा भला हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने एक तरफ बैठी जूलिया की तरफ आंख से इशारा भी कर दिया। जूलिया, ओह, तो तुम इस लड़की के इश्क के चक्कर में हो? रेड टी ने चौंकते हुए कहा। बस चक्कर ही चक्कर है, इश्क बेचारा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। सुनो इमरान, मैंने इन सब के जहनों को अच्छी तरह चेक कर लिया है। इन्हें इस फाइल का इल्म नहीं है। तुम्हारी बात करने से पहले मैं यही समझा था कि तुम्हें भी इसका इल्म नहीं है। तुमने लेज़र एक्स रेज का हवाला देकर मुझे मशकूक कर दिया है। यकीनन तुम इस प्रोसेस से वाकिफ़ हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसका तोड़ कर चुके हो, जबकि हमें एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि ये फाइल सीक्रेट सर्विस के चीफ बॉस एक्सटो के पास भी हो सकती है। रेड टी ने सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल हो सकती है। इसकी तो हॉबी ही मुख्तलिफ किस्म की फाइलें इकट्ठी करना है। बेचारा सारा दिन स्टेशनरी की दुकानों पे मारा मारा फिरता रहता है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब मेरा प्रोग्राम सुन लो। मैं एक्स2 को फ़ोन करके इससे सौदाबाजी करूँगा। अगर वो अपने में इमरान की ज़िंदगी चाहता है तो फ़ाइल उसे मेरे हवाले करनी होगी। रेड टी ने करख लहजे में कहा। वाह, कितना फ़ायदेमंद सौदा है। अब तो मुझे भी यही हॉबी इख्तियार करनी होगी। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले तुम ये बताओगे कि इसके पास फाइल है या नहीं। इसके लिए तुम्हारी ये जूलिया काम आएगी। रेड टी ने कहा। यानी जूलिया को चिल्ला खींच कर तुम्हें बताएगी? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। नहीं, जहाँ तक मुझे इल्म है तुम बज़ाहिर सीक्रेट सर्विस से मुतालिक नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सीक्रेट सर्विस से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है। इसलिए तुम बताओगे कि फ़ाइल एक्स2 के पास है या नहीं। और अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर इस जूलिया की ज़िंदगी और इज़्ज़त तुम्हारे सामने ख़त्म हो जाएगी। रॉकी, रेड टी यकलख्त बात करते करते अपने पीछे खड़े हुए नौजवान से मुखातिब हुआ। यस बॉस, फोल्डिंग बेड लाकर यहाँ इमाम के सामने रखो और इस लड़की को इस पर बांध दो। इसके बाद सबसे पहले इसकी इज्जत रोंदो और अगर फिर भी इमरान फाइल के मतलब ना बताए तो फिर इस लड़की का एक एक अजू अलग कर दो। रेड टी ने यकलख्त चीखते हुए कहा। यस बॉस, रॉकी ने कहा और इसने अपने एक साथी को इशारा किया और वो दोनों तेज़ी से तहखाने के कोने की तरफ भाग पड़े। सुनो रेड टी, अब तक तुम नॉर्मल इंसानों की तरह बातें करते रहे हो, इसलिए मैं भी नॉर्मल रहा हूँ। लेकिन अब तुम अब नॉर्मल हो गए हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को संभाल लो, वरना फिर तुम्हें पछताने का अभी मौका ना मिलेगा। हा हा हा, मेरा अंदाज़ा हमेशा दुरुस्त रहता है। अभी तो मैंने सिर्फ अहकामात जारी किए हैं और तुम्हारी ये हालत हो गई है। जब मेरे अहकामात की तामील शुरू होगी फिर देखना तुम्हारा क्या असर होता है। तुमने खुद ही जूलिया का मुझे इशारा दिया है। रेड टी ने फातिहाना अंदाज में क्या कहा लगाते हुए कहा। उसी लम्हे रॉकी और इसके साथी ने फोल्डिंग बेड लाकर इमरान के सामने बिछा दिया। अब बेड के एक तरफ इमरान कुर्सी पर बंदा बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ रेड टी अपने साथियों के साथ खड़ा था। तो हमने शायद जूलिया को आम सी लड़की समझ लिया है कि जो बेचारी तुम्हारे अहकामात के खिलाफ जद्दोजहद भी ना कर सकेगी। इमरान ने यकलख्त मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अहकामात की तामील करो, रेड टी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। सुनो सुअर के बच्चे, अगर तुम या तुम्हारे आदमियों ने जूलिया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। यकलख्त तनवीर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ओह, तो यहाँ भी रकाबत चल रही है? क्यों मिस्टर इमरान, यकना शुद्ध दो शुद्ध? रेड टी ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। रकाबत नहीं, मौत कहो मौत। सुनो, तनवीर वाकई दुरुस्त कह रहा है। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अपने इस इरादे से बाज आ जाओ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे रॉकी और उसका साथी जूलिया की पुष्ट पर पहुंच गए। रॉकी ने मशीन गन की नाल जूलिया की पिस्टलियों से लगा दी, जबकि इसका साथी जूलिया की रस्सियां खोलने लगा। अभी पता चल जाता है कि तुम दोनों में से मिस जूलिया का सच्चा आशिक कौन है, रेड टी ने कहा और इसके साथ ही इसने अपने पीछे खड़े हुए बाकी दो मुसल्लह अफराद को इशारा किया। तो वो दोनों तेज़ी से कदम उठाते हुए इमरान और इसके साथियों की पुश्त पर आए और इनमें से एक ने इमरान की और दूसरे ने तनवीर की गर्दन से मशीन गन की नाल लगा दी। अगर इस लड़की ने ज़रा भी गलत हरकत की तो तुम दोनों को गोली मार दी जाएगी।
रेड टी ने कहा, उठो लड़की और चलकर इस बेड पर दराज हो जाओ। रस्सियां खुलते ही रॉकी ने इंतहाई करख लहजे में जूलिया से कहा, जो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। इसने अब तक एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला था। तुम में से कोई हरकत ना करेगा, ये मेरा हुक्म है। अचानक जूलिया ने कुर्सी से उठते हुए इंतहाई तहकमाना लहजे में इमरान और तनवीर से मुखातिब होकर कहा, वेरी गुड, अच्छा रोब है आशिकों पर। रेड टी ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया बड़े इत्मीनान से चलती हुई इस बेड की तरफ बढ़ी। सबकी नज़रें इस पर जमी हुई थीं। रॉकी अब मशीन गन इसकी पुश्त से लगाए हुए इसके पीछे चल रहा था, जबकि इसका दूसरा साथी रस्सियां उठाए रॉकी के पीछे था, ताकि इन रस्सियों की मदद से जूलिया को इस बेड पर बांधा जा सके। गुड, तुम वाकई ताबेदार किस्म की लड़की हो, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम ताबेदारी करती हो, रेड टी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से यकलख चीख निकली और वो किसी गेंद की तरह उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसी लम्हे रेट रेट की तेज़ आवाज़ें तहखाने में गूंजी और इन आवाज़ों में 4 इंसानी चीखें भी शामिल हो गईं। इंतहाई भयानक चीखें सुनकर ही एहसास होता था कि चीखने वाले मौत की दलदल में तेज़ी से डूबते जा रहे हैं।